ناظرین، کیا کبھی آپ نے تصور کیا ہے کہ اگر ایک دریا اچانک اپنی خاموشی توڑ کر آپ سے ہم کلام ہونے لگے تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ ذرا سوچئے، وہ دریا جو صدیوں سے سکون کے ساتھ بہتا چلا آ رہا ہو، اچانک ایسی پر اسرار اور دہلا دینے والی صدائیں نکالنے لگے کہ انسان کے وجود میں کپ کپی طاری ہو جائے اور دل کی دھڑکن بے قابو ہو جائے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سب کوئی خیالی قصہ نہیں، بلکہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے، اور یہ واقعہ پیش آ رہا ہے دنیا کے قدیم ترین اور عظیم الشان دریاؤں میں سے ایک دریائے فرات میں۔ یہ وہی دریا ہے جس کا ذکر قرآن مجید کی تفسیرات میں بھی موجود ہے، جسے اسلام کے ساتھ ساتھ عیسائیت اور یہودیت میں بھی ایک غیر معمولی اور مقدس حیثیت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دریا کو نہ صرف تاریخ بلکہ مستقبل کی پیشن گوئیوں میں بھی ایک خاص مقام دیا جاتا ہے، اور یہی وہ دریا ہے جسے قیامت کی بڑی نشانیوں میں شامل کیا گیا ہے۔ صدیوں تک دریائے فرات سکون، خاموشی اور روانی کے ساتھ بہتا رہا۔ اس کے کناروں پر آباد تہذیبوں نے جنم لیا، بادشاہتیں قائم ہوئیں اور سلطنتیں برباد ہوئیں، مگر یہ دریا اپنی موجوں کے ساتھ سب کچھ دیکھتا اور آگے بڑھتا رہا۔ لیکن گزشتہ چند سالوں میں اس دریا کی حالات میں ایک پراسرار تبدیلی رونما ہونا شروع ہوئی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ رات کے سناٹے میں اس دریا کی تہہ سے ایسی چیخیں، سرگوشیاں اور لرزہ خیز آوازیں سنائی دیتی ہیں جیسے کوئی نامعلوم مخلوق مدد کے لیے پکار رہی ہو، یا صدیوں پرانی روحیں قید سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ محض فطری آوازوں کا کھیل ہے، لیکن مقامی لوگوں کا ایمان ہے کہ یہ قیامت کی ان بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے جن کی پیشن گوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ احادیث میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب دریائے فرات اپنی تہہ میں چھپی عظیم دولت یعنی سونے کے پہاڑ کو ظاہر کرے گا، اور اس خزانے کی وجہ سے دنیا میں ایسی جنگ چھڑے گی جو انسانی تاریخ کی سب سے خوفناک جنگوں میں شمار ہوگی۔ آج جب یہ پراسرار آوازیں سننے کو مل رہی ہیں تو لوگ اسے اس پیشن گوئی سے جوڑنے لگے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر وہ لمحہ کب آئے گا؟ کیا واقعی یہ آوازیں اس بات کی علامت ہیں کہ زمین کے سینے میں چھپی وہ طاقتور نشانیاں اب ظاہر ہونے کے قریب ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو انسانیت کو کس بڑے امتحان کے لیے تیار ہونا چاہیے؟ ناظرین، یہ سب کچھ صرف ایک دریا کی کہانی نہیں، بلکہ آنے والے وقت کی ایک گہری جھلک ہے۔ ایسی پراسرار آوازوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جس کی وضاحت آج تک کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ آوازیں عام پانی کے بہاؤ کی آوازیں نہیں، بلکہ گہرائیوں سے ابھرتی ہوئی چیخیں اور سرگوشیاں ہیں، جیسے کسی انجانی اور قید مخلوق کی فریاد ہو جو رہائی کی منت سماجت کر رہی ہو۔ کئی لوگوں نے بیان کیا ہے کہ رات کے سناٹے میں یہ آوازیں اتنی خوفناک اور دل دہلا دینے والی ہوتی ہیں کہ سننے والے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتی ہیں، اور لوگ خوف کے مارے اپنے گھروں سے باہر نکلنے کی ہمت نہیں کرتے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ آوازیں کبھی بچوں کے رونے جیسے لگتی ہیں تو کبھی کسی زخمی انسان کی چیخوں کی مانند۔ دریائے فرات کی تاریخ بھی کسی راز سے کم نہیں۔ صدیوں پرانی تہذیبوں نے اس دریا کے کناروں پر جنم لیا اور برباد ہو گئیں، لیکن یہ دریا اپنے اندر نہ جانے کتنے راز سمیٹے بہتا رہا۔ پھر 6 جون 2022 کو ایک ایسا انکشاف ہوا جس نے دنیا بھر کے ماہرین کو حیران کر دیا۔ جب دریائے فرات کے کچھ حصے خشک ہوئے تو اس کے نیچے سے ایک قدیم بستی ظاہر ہوئی جو تقریباً 3000 سال پرانی تھی۔ ماہرین آثار قدیمہ نے دعویٰ کیا کہ یہ شہر غالباً دنیا کی اولین بستیوں میں سے ایک تھا جسے بابل کہا جاتا ہے۔ یہ وہی بابل ہے جس کا تعلق حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے جوڑا جاتا ہے۔ اسلامی روایات میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کے بعد یہی علاقہ اپنی پناہ گاہ بنایا تھا۔ اس کے بعد سے بابل کو ایک پراسرار اور منحوس شہر سمجھا جاتا ہے جہاں انسانیت کے اولین جرم یعنی بھائی کے ہاتھوں بھائی کے قتل کی بنیاد رکھی گئی۔ اس شہر کی کھنڈرات آج بھی انسان کو اس تاریک ماضی کی یاد دلاتی ہیں، لیکن اسلامی تعلیمات کے مطابق دریائے فرات کا سب سے بڑا راز ابھی تک دنیا کے سامنے نہیں آیا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دریائے فرات سونے کا ایک پہاڑ ظاہر نہ کر دے، اور لوگ اس پر قتال کریں گے، یہاں تک کہ ہر 100 میں سے 99 مارے جائیں گے۔ اس پیشن گوئی نے اس دریا کو مزید پراسرار اور خوفناک بنا دیا ہے۔
لوگ سوال کرتے ہیں کہ آخر کب وہ وقت آئے گا جب یہ خزانہ ظاہر ہوگا؟ کیا یہ پراسرار آوازیں اسی پوشیدہ خزانے کا اشارہ ہیں یا پھر کسی اور بڑی نشانی کی ابتدا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دریائے فرات اپنی تہہ میں چھپا ہوا سونے کا پہاڑ ظاہر نہ کر دے۔ جب وہ خزانہ ظاہر ہوگا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑیں گے اور ایسی خوفناک جنگ برپا ہوگی کہ ہر 100 میں سے 99 افراد مارے جائیں گے اور صرف ایک ہی زندہ بچے گا۔ یہ حدیث مبارکہ نہ صرف انسانیت کے مستقبل کی جھلک دکھاتی ہے بلکہ اس دریا کی پر اسراریت کو بھی کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ کئی علماء اور محققین کا ماننا ہے کہ حال ہی میں آثار قدیمہ میں دریافت ہونے والا قدیم شہر اسی پیشن گوئی کی ایک جھلک ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے کھنڈرات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ دریا کے نیچے اب بھی کوئی بہت بڑا راز دفن ہے۔ اگرچہ ابھی تک وہ سونا دنیا کے سامنے نہیں آیا، لیکن اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ آنے والے وقت میں وہ خزانہ ظاہر ہو جائے۔ بعض سکالرز تو اس بات پر زور دیتے ہیں کہ وہ سونا حقیقی ہوگا، نہ کہ کوئی علامتی خزانہ۔ ان کے مطابق وہ خزانہ جب ظاہر ہوگا تو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اس پر قابض ہونے کے لیے آپس میں بھڑ جائیں گی، اور یہی تصادم تیسری عالمی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ جہاں تک ان پراسرار آوازوں کا تعلق ہے تو اس پر بھی کئی نظریات سامنے آئے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ آوازیں زمین کی گہرائیوں میں موجود ان غاروں سے آتی ہیں جنہیں یہاں کے مقامی لوگ وسپر ہولز کہتے ہیں۔ ان غاروں میں داخل ہونے والا پانی جب کسی نادیدہ دباؤ سے گزرتا ہے تو وہ ایسی گونج پیدا کرتا ہے جو انسان کو کسی چیخ یا سرگوشی جیسی محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ محض ایک سائنسی وضاحت ہے جس پر ہر کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ آوازیں دراصل ان فرشتوں کی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے زمین میں قید کر رکھا ہے۔ بعض روایات کے مطابق جب قیامت آئے گی تو ان کے قید خانے کھلیں گے اور وہ آزاد ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ ان آوازوں کو قیامت کی بڑی نشانیوں سے جوڑتے ہیں۔ کچھ مذہبی حلقے اسے یاجوج ماجوج کے ظہور کی ابتدائی علامت قرار دیتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ آوازیں اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ زمین کے اندر وہ عظیم و پراسرار مخلوق حرکت میں آ چکی ہے جسے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک دن دنیا پر چھوڑ دیا جائے گا۔ دوسری طرف کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ آوازیں دراصل جنات کی چیخیں ہیں۔ جب دریا کے پانی میں کمی آتی ہے تو زیر زمین بسنے والے جنات بے چین اور پریشان ہو جاتے ہیں، اور ان کی یہ کیفیت انسانوں کو ایسی خوفناک آوازوں کی صورت میں سنائی دیتی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ آوازیں دراصل کس کی ہیں؟ کیا یہ صرف فطرت کا کرشمہ ہے یا واقعی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک؟ کیا یہ خزانے کے قریب آنے کی خبر ہے یا یاجوج ماجوج کے ظہور کی دستک؟ حقیقت جو بھی ہو، لیکن اس پراسرار دریا کی گہرائیوں میں چھپا راز آج بھی انسانیت کو خوف، حیرت اور تجسس میں مبتلا کیے ہوئے ہے۔ یہ نظریہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ دریائے فرات محض ایک عام دریا نہیں ہے، بلکہ دراصل ہماری مادی دنیا اور روحانی دنیا کے درمیان ایک حد فاصل ہے۔ گویا یہ دریا ایک ایسی نادیدہ سرحد ہے جو دونوں جہانوں کو ایک دوسرے سے الگ رکھے ہوئے ہے۔ بعض قدیم روایات میں تو یہاں تک ذکر ملتا ہے کہ یہ دریا سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے پھوٹتا ہے۔ اس بات نے دریائے فرات کو ہمیشہ سے پر اسراریت کے حصار میں رکھا ہوا ہے۔ اب جب کہ یہ دریا رفتہ رفتہ خشک ہو رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے نیچے موجود وہ مخلوقات جو صدیوں سے مقید ہیں وہ بے چین ہو چکی ہیں اور اپنے قید خانوں سے رہائی کی دعائیاں دے رہی ہیں۔ ان کی یہ چیخیں اور دل دہلا دینے والی آوازیں ہیں جو رات کے سناٹے میں سنائی دیتی ہیں اور سننے والوں کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑا دیتی ہیں۔ کچھ ماہرین اور اہل فکر کا کہنا ہے کہ یہ آوازیں دراصل اسی کوشش کا نتیجہ ہیں جو یہ مخلوقات ہماری دنیا میں داخل ہونے کے لیے کر رہی ہیں۔ اگر یہ بات درست ہو تو یہ ایک نہایت ہولناک صورتحال ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا کی حدیں ٹوٹ رہی ہیں اور وہ پردے جو انسان اور نادیدہ مخلوقات کے درمیان تھے اب اٹھنے والے ہیں۔ بعض اہل مذہب اسے قیامت کی بڑی نشانیوں میں شمار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ اس پیشن گوئی کا آغاز ہے جس کے مطابق زمین کے راز کھلنے لگیں گے اور پوشیدہ طاقتیں حرکت میں آ جائیں گی۔ ماہرین ماحولیات بھی اس سلسلے میں ایک اور خوفناک پیشن گوئی کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو سن 2040 تک دریائے فرات مکمل طور پر خشک ہو جائے گا، لیکن یہ واقعہ محض ایک ماحولیاتی المیہ یا پانی کی کمی کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اسلامی تعلیمات اور احادیث کے تناظر میں یہ خشک سالی
دراصل ایک نہایت خوفناک اشارہ ہوگی، کیونکہ جب یہ دریا ختم ہو جائے گا تو وہ لمحہ بھی قریب آ جائے گا جس میں انسان براہ راست یہ محسوس کرے گا کہ قیامت کی نشانیاں پوری طرح ظاہر ہو رہی ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا واقعی یہ سب محض اتفاق ہے یا یہ وہی سلسلہ ہے جس کی خبر ہمیں 1400 سال پہلے دے دی گئی تھی؟ اگر یہ بات درست ہے تو آنے والا وقت انسانیت کے لیے نہ صرف ایک امتحان بلکہ قیامت کی طرف بڑھتے قدموں کی بازگشت ہوگا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج جو کچھ ہم دریائے فرات کے بارے میں سن رہی ہیں وہ محض افسانے یا کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ وہ حقیقتیں اور نشانیاں ہیں جن کے بارے میں 1400 سال پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح طور پر خبردار کر دیا تھا۔ یہ وہ پیشن گوئیاں ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں کے سامنے پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اگر واقعی وہ وقت قریب آ چکا ہے تو یہ ہمارے لیے ایک سخت تنبیہ ہے کہ ہم اپنی زندگی پر سنجیدگی سے غور کریں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور آنے والے حالات کے لیے نہ صرف ذہنی طور پر بلکہ روحانی طور پر بھی تیاری کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ خود اس پر کیا یقین رکھتے ہیں؟ کیا یہ پراسرار آوازیں اور یہ غیر معمولی تبدیلیاں محض ایک سادہ قدرتی عمل ہیں یا پھر یہ قیامت کی وہ بڑی نشانیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے یوں آشکار کر دیا ہے تاکہ ہم سنبھل جائیں؟ حقیقت یہ ہے کہ وقت اپنی رفتار سے نہیں بلکہ بجلی کی مانند تیزی سے گزر رہا ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ نشانیاں جو پہلے محض کتابوں میں پڑھی جاتی تھیں اب ہمارے سامنے روز روشن کی طرح ظاہر ہوتی جا رہی ہیں۔ یہی لمحہ ہے سوچنے کا، یہی وقت ہے بیدار ہونے کا، کیونکہ اگر ہم نے ان اشاروں کو نظر انداز کر دیا تو کل کو پچھتانے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ قیامت قریب ہے یا نہیں یہ فیصلہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن اس کی نشانیاں ہمیں بار بار جھنجھوڑ رہی ہیں کہ تیار ہو جاؤ، کیونکہ وہ دن اچانک آئے گا اور پھر واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں بچے گا۔